الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. کاپی ساتھ رکھیے، تفسیر کی کاپی ایک الگ بنا کے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم تو کچھ الفاظ معنی بھی لکھائیں گے، تفسیر بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ. تفسیر تو آپ کو مل جائے گا، اس پہ ریکارڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ چلا ہی جائے گا. واو کی مطلب اور، قلنا ہم نے کہا، اسکن، اسکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ بنا لو، ٹھہر جاؤ. انتا تم، رہنے کی جگہ بنانا. ہاں، اسکن ٹھہرنا، رہنے کی جگہ بنانا. انتا تو، واو مطلب اور، زوجکا تمہاری بیوی، الجنہ جنت. اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تمہاری بیوی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لو. اور ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 35 بات آئی تھی کہ عورتوں سے متعلق احکام و مسائل پر مشتمل آیات کا ہی تذکرہ کیا جائے گا. اس مناسبت سے تلاش کر کے اس قسم کی آیتیں لائی جا رہی ہے. باضابطہ اسے کتابی شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا، لیکن سر دست آپ اسے نوٹ بھی کیجئے. سورہ نمبر اور اس کی آیت کو نوٹ کیجئے، جو معنی بتلاتے ہیں اس کو بھی نوٹ کیجئے. تفسیر کو ذہن میں بٹھائیے تاکہ سمجھنے بھی آسانی ہو اور سمجھانے بھی آسانی ہو. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قالا مطلب کہا، قلنا مطلب ہم نے کہا. یا آدم، اے آدم، اسکن، مسکن بنا، ٹھہرنے کی جگہ بنا. انت، تو اور آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی یا تیری بیوی، الجنہ جنت کو. اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لو. اس سے پہلے بات آئی تھی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی کو دنیا میں پھیلا دیا. تو ابھی ابتدائی مرحلہ ہے. جب اللہ نے آدم کو بنایا تھا، اس میں جان ڈالی تھی، اور اس کے بعد حضرت حوا کو نکالا تھا، تو لوگ رہیں گے کہاں؟ ان دونوں کو رہنے کے لیے جنت ہی ٹھکانا تھا کہ جنت ہی میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَكُلَا، وہ مطلب اور، کلا، کل کا مطلب کھانا ہوتا ہے. دیکھیے، اگر صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں کیجیے گا تو معنی بدل جاتا ہے. قل، بڑا قاف، دو نقطہ والا قوف، قاف مطلب قل، کہیے، فرمائیے. اور کل، چھوٹا کاف والا کل، ایک معنی کل کا کل تمام سب کے معنی میں ہوتا ہے، دوسرا معنی تھا کل کھاؤ. وَكُلَا، یہ امر کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا صیغہ، دو آدمی کے لیے استعمال ہوا. اور تم دونوں کھاؤ. وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. منہا، من مطلب سے، ہا مطلب اشارہ جنت کی طرف. منہا اے من الجنتی، منہا اس سے، یعنی جنت سے. وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس جنت سے. کیا کھاؤ؟ رغدن، با فراغت، جی بھر کر.
رغد کا مطلب ذرا با فراغت، جتنا چاہو اتنا کھاؤ. حیث شئتما، جہاں سے چاہو. شئتما چاہو، حیث جہاں. اور کھاؤ اس جنت میں سے جی بھر کر جتنی طبیعت چاہے اور جہاں سے چاہو. یعنی آدم و حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا اور جنت میں سہولیات فراہم کر دی. یہ رہنے کا ٹھکانہ تو ہو ہی گیا. اب رہنے کے ساتھ انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے تو اللہ نے حیثو کا مطلب جہاں. جی شئتما چاہو، جہاں سے چاہو. رغدن جی بھر کر، بفراغت. کنجوسی اور بخیلی والے نہیں، جتنا چاہو اتنا لو. اور کھاؤ اس جنت میں سے جی بھر کر جہاں سے چاہو. یعنی پوری جنت جو تمہیں دی گئی ہے، جنت میں جتنی چیزیں ہیں تم سب کھا سکتے ہو، کسی پر پابندی نہیں. ولا تقربا هذه الشجرہ، وا مطلب اور لا مطلب نہیں. تقربا اور نہ قریب ہو تم دونوں. اگر پڑھی ہوگی فعلا فعلا، اس نے کیا، ان دو مردوں نے کیا. تو قربا قربا، ان دونوں نے قربت حاصل کی. ہاں مضارع کیسے گا؟ تقربا، یقربو یقربان، یقربون، تقربو تقربان، یقربنا. تو یہاں پر تقربا، اور تم دونوں قریب مت ہو. ہذہ الشجرہ، اس درخت کے. ہذا مطلب یہ، اس. شجرہ مطلب درخت. اور تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. کیوں؟ فتکونا من الظالمین، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. البتہ ایک درخت کے کھانے سے منع کیا جاتا ہے. کھانے سے منع تو دور کی بات کا، اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ درخت کے قریب جاؤ گے، چھونے کا من کرے گا، چکھنے کا من کرے گا، کھانے کا من کرے گا. ایسا ہوگا پھر کھا لو. تکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، ظالموں میں سے. کانا مطلب ہے ہوا. کانا کانا کانو، یکونو یکونان یکونونا، تکونو تکونان یکونا. تو اس مناسبت سے تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. ہاں؟ فا مطلب بس، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. لفظی معنی ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن رہو، انت تو، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں. وکلا منہا اور کھاؤ اس جنت سے، رغدن جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے چاہو. ولا تقربا اور دونوں قریب مت ہو، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا. جنت میں کھانے پینے کی ساری سہولت فراہم کر دی. کہا جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، جیسے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ایک درخت کے قریب مت جانا. اسلام میں جس برائی سے روکا جاتا ہے، کہتے اس کے قریب مت جاؤ. اس گاچھ کے کھانے سے منع کیا گیا. ظاہر سی بات ہے گاچھ تو کوئی کھائے گا نہیں، اس کا پھل کھائے گا. تو جب تک وہاں جائے گا نہیں تو کہا جاؤ گے، قریب ہوگے، کھانے کا من کرے گا، کھا لو. اس لیے ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. جیسے قرآن میں کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کاری یا بدکاری کے قریب مت جاؤ. مطلب کیا ہوا؟ کرنا دور کی بات ہے، ہر وہ عمل جس کے نتیجے میں انسان یہ کام کر لے گا. جیسے کہا کوئی عورت مرد تنہائی میں، اکیلے میں دو عورت مرد نہ ملے سوائے شوہر بیوی کے. کسی غیر محرم مرد یا کسی غیر محرمہ عورت کے ساتھ دو آدمی تنہائی میں نہیں ہو سکتے.
کیونکہ شیطان تیسرا ہوگا اور غلط قسم کا خیال پیدا کرا دے گا۔ تھوڑا قریب ہوا، پھر تھوڑا قریب ہوا، تھوڑا قریب۔ قرآن کیا کہا؟ لا تقرب، لا تقربوا الزنا، زنا یہاں ہے، اس کے قریب مت جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے گناہ میں پڑ جاؤ۔ اس کو اس طرح سمجھایا گیا کہ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ دو آدمی کے کھیت ہیں، ایک کھیتی ادھر ہے، ایک کھیتی ادھر ہے، بیچ میں آڑی ہے، ایک اٹھی ہوئی جگہ رہتی ہے جس کو میڑ یا آڑی بولا جاتا ہے، جس سے دو کھیتیوں کی فاصلہ ہوتا ہے۔ مان لیں اگر یہ کھیت آپ کی ہے، یہ دوسرے کی ہے، اپنے جانور کو اس آڑی کے پاس سے لے کے جائیں گے، اس کا منہ تو بند نہیں ہے، کبھی جانور ادھر منہ مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا، ادھر سے بھی کھائے گا، ادھر سے بھی کھائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا جانور آپ کے کھیت سے کھائے تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرے کے کھیت سے کھائے گا تو منع ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ تو اس دوسرے کے کھیت سے کھانے سے روکنے کے لیے کیا ہے؟ آپ اس جو آڑی ہے اس پر مت جائیے، اس پر جائیے گا دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو یہ درخت دکھائی دے رہا ہے نا، اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ نہ اللہ نے بیان کیا، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ صحابہ نے بیان کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں گندم اور گیہوں کا درخت تھا۔ گیہوں کا درخت کیسے کھائے گا آدمی؟ درخت تھوڑی ہوتا ہے، گیہوں کا درخت نہیں ہوتا، اس کا بھی درخت ہوتا ہے، اور گیہوں ہوتا کیسے؟ وہ تو فیلڈ میں ہوتا ہے نا، ہاں؟ فیلڈ میں ہوتا ہے نا۔ نہیں، اس کا بھی درخت ہوتا ہے لمبا سا، اتنا بڑا کم سے کم درخت۔ ہاں، تو وہ فیلڈ جس طرح دھان کا درخت، وہ پیڑ والا درخت نہیں ہوتا اونچا والا، لیکن جس طرح دھان کا درخت ہوتا ہے اسی طریقے سے گیہوں کا بھی درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب گیہوں کیسے آدمی کھائے گا؟ بھائی دھان سمجھ میں آتا ہے، اس سے نکالے گا تو چاول کھا لے گا، لیکن گیہوں تو کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، یہ غلط ہے، چونکہ ایک خاص درخت سے اللہ نے منع کیا تھا بطور امتحان کی۔ امتحان سمجھنا ہے، ہم کو اس درخت کے قریب ہی نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا اس کے قریب مت جائیے۔ اچھا، اگر قریب گئے اس میں سے کچھ کھا لیے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من الظالمین، ظالم ہو جاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ مت قریب جاؤ، آپ قریب چلے گئے۔ اللہ نے کہا مت کھاؤ، سب کھاؤ، ان دونوں میں سے مت کھاؤ، آپ نے کھانا شروع کر دیا، تو گویا اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کی۔ جو آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سب کچھ کھاؤ پیو، جہاں سے جاؤ، جیسے چاہو، جتنا چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت اور گھاس کے قریب مت جانا، ورنہ تم اس کو چکھ لو گے اور کھا لو گے تو ظالم ہو جاؤ۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فا مطلب تو ازلہ، گمراہ کر دیا، پھسلا دیا۔ اصل میں ضاد سے زلہ کے معنی گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور زے سے زلہ کے معنی ہوتا ہے پھسلا دینا، پھسل جانا۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، پھسلانا نہیں، پھسلانا سلپ کرا دیا، یہاں تھا اس کو گرا دیا، یعنی اس طرف ڈھکیل دیا۔ تو شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا، ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان، یعنی شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہا، اس درخت سے متعلق بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے نکلوا دیا۔ اخرجہ، خرجہ مطلب نکلا، اخرجہ مطلب نکالا، نکالا، نکلنا اور نکالنا الگ ہے۔ ایک آدمی خود سے نکلتا ہے اور کسی کو نکالا جاتا ہے۔ تو فَأَخْرَجَهُمَا، اخرجہ نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما کان فیہ، اس چیز میں جس میں یہ تھے، یعنی جنت میں اور اس کی نعمتوں میں آرام سے رہ رہے تھے۔ شیطان نے پھسلا کر، ورغلا کر، بہکا کر کیا کر دیا؟ نکلوا دیا۔ کانا مطلب وہ تھے، ہاں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، واو اور قلنا، ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اترو، اوپر سے نیچے اترنے کو، گرنے کو اترنا بولتے، اهْبِطُوا جنت سے اترو، اب نیچے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا،
فَأَزَلَّهُمَا، تو بہکا دیا شیطان نے ان دونوں کو، حکم عدولی کروا دیا، خلاف ورزی کرا دیا، ٹھیک ہے، تو نکلوا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس میں جس میں تھے، یعنی جنت سے نکال دیا، اور ہم نے کہا اہبطو، اترو یا نکلو، بعضکم لبعض عدو، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوگا، یعنی تم لوگ یہاں سے نکلو، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ نے آدم سے بھی کہا، حوا سے بھی کہا، اور جس شیطان نے بہکایا تو اس سے بھی کہا، تو انسان کا دشمن شیطان، شیطان کا دشمن انسان، اس لیے اللہ نے کیا کہا، اہبطو منہا، اہبطو نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان انسان کا دشمن ہوگا اور انسان شیطان کا دشمن ہوگا۔ اور سنو، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، استقرار، ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت متعین تک۔ اللہ نے کیا کہا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، متاع فائدہ اٹھانا ہے، اس سے پہلے حدیث سنائی جا چکی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اچھی بیوی ہے۔ یہاں متاع الی حین، فائدہ اٹھانا ہے ایک متعینہ وقت تک، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن شیطان نے جب بہکا دیا تو کھا لیے۔ الا مطلب تک، ہین مطلب وقت، وقت تک، ایک وقت متعین۔ جی نہیں سمجھا، سمجھا یعنی ہم اس سے پہلے کہا، میں نے دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی اس سے پہلے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس میں یہ نہیں ہے۔ تو کیا کہا، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈال کر بہکا دیا اور اس کو کھلا دیا، تو ان دونوں سے کہا گیا نکلو، یعنی شیطان نے نکلوایا۔ ہم نے کہا اترو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، انسان شیطان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ پھر کیا کہا، اب زمین میں جب جاؤ گے تو مستقل تم کو زمین میں رہنا نہیں ہے، اس کے لیے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جنت سے آؤ گے، رہو گے کہاں، زمین میں رہو گے، کب تک رہو گے، فرمایا یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور جب یہاں رہو گے تو بھوکے پیاسے رہو گے، نہیں کھاؤ گے پیو گے، اس لیے کہا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، دنیاوی زندگی سے ایک وقت متعینہ تک فائدہ اٹھانا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، فتلقا، فا مطلب تو، بس تلقا سے، کس کا، مستقر کا مطلب تھا ٹھہرنے کی جگہ، متاع مطلب فائدہ اٹھانا، الا مطلب تک، ہین مطلب وقت، یعنی اس تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت متعینہ تک فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ فتلقا آدم، تو سیکھ لیا آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، من مطلب سے، رب مطلب رب، ہی مطلب اس کے، یعنی اپنے رب سے سیکھ لیا، کیا سیکھا، کلمات، کچھ دعائیہ کلمات، تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کلمات، دعائیہ کلمات، فتاب علیہ، تو وہ اللہ ان پر متوجہ ہوا، یعنی ان کی توبہ قبول کر لیا، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، جس چیز سے منع کیا گیا تو اس سے کھا لیا،
انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطی بھول ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر جم جانا یہ انسان کا شیوا نہیں، شیطان کا طریقہ ہے۔ جب آدم کے سامنے جھکنے کو کہا گیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس انکار کر گیا، تکبر بھی کیا اور اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے وہ ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ فرشتے اور ابلیس ایک مجلس میں تھے، اس مجلس کے لوگوں سے کہا گیا تھا سب آدم کے سامنے سجدہ کر، سب نے سجدہ کر لیا، یعنی سجدہ کرنے کا حکم ملا تو فرشتوں نے بات مان لی اور شیطان نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا، حوا سے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کو مت کھانا، لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور جس سے منع کیا تھا میاں بیوی دونوں مل کے اسے کھا لیا۔ شیطان سے غلطی ہوئی، آدم سے بھول ہوئی۔ شیطان نے غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح سمجھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جھکا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ کے سامنے جھک گئے، لیکن ان کو دعا کچھ مل نہیں رہا تھا تو اللہ سے کہا اللہ کو ایسے دعا سکھلا دے کہ جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر اللہ نے دعا سکھلا دی، ابھی آئے۔ تو آدم سے بھول ہوئی، انہوں نے توبہ کی، دعائیہ کلمات پڑھے تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اندازہ لگائیے، انسان جب غلطی کرے تو انسان کی اولاد ہونے یا آدم کی اولاد ہونے کے نتیجے میں اپنی غلطیوں پر فوراً توبہ کر لینا انسان کی شان ہے۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ ثابت قدم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، یہ شیطان کی پہچان ہے۔ اب فیصلہ کریں ہم کہ شیطان کے نقش قدم پر چلیں کہ حضرت انسان کے طریقہ یعنی آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ یہاں پر یاد رکھیں جی، ہاں بات مت کیجیے، کسی بچے سے بات مت کیجیے۔ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سنیے، عام طور سے مشہور ہے، بہت مشہور، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ جو بتا رہے تھے اس نے اس طرح سے مشہور اور بہت مشہور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار ان کو خیال آیا کہ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو خیال آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، ضرور یہ بڑا مقام رکھنے والا ہے، ان کے وسیلے میں اور صدقے اور طفیل میں دعا کریں گے تو اللہ دعا سن لے گا۔ بہت مشہور ہے، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ یہ بکواس ہے، کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو روایت یہ بیان کی جاتی ہے یہ گڑھی ہوئی ہے، بناوٹی، فیبریکیٹڈ، بالکل بناوٹی بات ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے آدم نے دعا سیکھ لیا، یہ آدم کو اللہ نے دعا سکھلا دیا۔ اب اگر جب اللہ دعا سکھلائے گا اور اپنی قرآن میں اس کے نقل کرے گا تو پوری دعا سکھلائے گا یا آدھی دعا بتلائے گا؟ پوری دعا۔ تو قرآن میں سورہ اعراف میں اس دعا کو نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا
اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم تو خسارہ نقصان اٹھانے والے رہ جائیں. یہ دعا ہے، اس کا معنی. اگر وسیلے والی بات ہوتی دعا اس طرح ہوتی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا بوسیلۃ محمدنا لنکونن من الخاسرین. ہے قرآن میں ایسا نہیں. قرآن کھول کے دیکھیے گا، سورہ اعراف میں اتنی ہی سی دعا ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو جب سورہ اعراف میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کیا ہے، ہمیں اتنی ہی دعا مانگنا چاہیے، اس میں بڑھانا بھی نہیں ہے، گھٹانا بھی نہیں. جتنی دعا ہے اتنی دعا ہم کو پڑھنا ہے. اس لیے وسیلہ والی جو عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے میں قبول ہوئی، یہ وسیلے کی بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور صحیح احادیث رسول کے بھی خلاف ہے. انہ هو التواب الرحیم، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اهْبِطُوا اترو یہاں سے، جمیعہ سب کے سب، یعنی آدم بھی اترو، حوا بھی اترو، ابلیس بھی اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس، یاتینکم تمہارے پاس آ جائے، منی میری جانب سے، ہدا ہدایت. فمن تبع ہدایا، تو جو انسان میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری بات مان لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. کیا کہا؟ جنت سے اتر کے دنیا میں تو آنا ہی تھا. یہ کہتے ہیں لوگ بہت کہ سزا کے طور پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچا پھینکا گیا. یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ اللہ نے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو تو زمین کے لیے پیدا ہی کیا گیا. پھر آدم علیہ السلام سے جنت میں بھول ہوئی، یہ ان کی آزمائش اور امتحان لی گئی تھی جنت میں رکھ کر. اب ان سے بھول ہو گئی، بھول ہونے کا مطلب یہ نہیں سزا کے طور پہ بھگا دیا. پھر اللہ نے دعا کیوں قبول کی؟ جب دعا قبول کر لیا، توبہ قبول کر لیا، اسے معاف کر دیا، تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. گویا جس امتحان سے آدم علیہ السلام کو گزارا گیا تھا، وقتی طور سے اس امتحان میں فیل ہو گیا. اس امتحان میں فیل ہونے کے نتیجے میں یا منع کردہ گاچھ اور درخت کے کھا لینے کے نتیجے میں بطور سزا کے اللہ نے دنیا میں پھینک دیا، ایسا نہیں ہے. ایک متعینہ وقت تک رکھا گیا تھا، بھائی 3 گھنٹے کا درس ہوگا، ٹھیک ہے اتنے درس گئی، چلو سب نکلو سب نکلو. بھائی صورت حال ہے جب معاملہ ختم ہو چلیے اب، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم غصہ سے آپ کو بھگا رہے ہیں. اب ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو جنت میں ایک وقت تک رکھا گیا تھا، اس وقت متعینہ تک آپ تھے، اب وقت ختم ہو گیا، آپ نکلیے. ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب، پھر جس کے پاس ہماری جانب سے ہدایت کا پیغام آ جائے گا، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی بات کی پیروی کرے گا، مان لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین ہوگا. سامنے آنے والی چیز کا ڈر رہتا ہے کہ اب جنت میں جاؤ گے کوئی ڈر نہیں ہے. ولا هم یحزنون، جہاں جو تکلیف ہو گئی، نکلنا پڑ رہا ہے، اب اس کا غم نہیں. کیوں غم نہیں ہے؟ کہ دنیا میں تم جاؤ گے، تمہیں یہ موقع دیا جاتا ہے، اچھا عمل کرو گے، تمہاری گھر واپسی ہو جائے گی. جنت میں تک تھے، جنت سے اتارے گئے، اب جنت سے نکالے گئے، لیکن جنت میں آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان و عمل کے مطابق صحیح عقیدہ کے ساتھ میرے پیغام کی پیروی کرو گے تو میرے پاس آ جاؤ گے. اس لیے جنت میں نہیں جانے کا ڈر نہیں ہے، اور جو تکلیف یہاں ہو چکی ہے اس کا تم کو غم نہیں کرنا چاہیے کہ غم تمہارا دور ہونے والا ہے، تم جنت میں آ جاؤ گے. تب یا پیروی کی، اتباع کیا، میری بات مانی. فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کو مان لیا، فلا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوگا. ایک آدار بھی ہے
والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو انسان میری بات مان لے گا وہ جنتی ہوگا، جو انسان میری بات نہیں مانے گا، کفر کرے گا، میری آیتوں کو جھٹلا دے گا، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ نے جنت سے آدم و حوا کو دنیا میں اتار کر شروع ہی میں کہہ دیا کہ جنت تمہارا گھر ہے، لیکن جنت میں تم آنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ صحیح عقیدہ عمل کے ساتھ آؤ گے، جنت میں آؤ گے۔ اگر کفر کرو گے، اب میری آیتوں کو جھٹلا دو گے، میری بات نہیں مانو گے، پھر جنت کا منہ نہیں دیکھو گے، تمہارے لیے ایک جہنم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔